إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود. على نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وعصمتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات الشرف. عزیزان محترم سامعین مذہب و ملت، عزاداران سلطان کربلا، ماتمداران سید الشہداء، سوباران حضرت ابوالفضل العباس اور دعائے شہزادی کونین. کرم ہے حضرت چہردہ معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین مادر حسنین ہمسر فاتح بدرالعینین جناب بنت رسول الثقلین طاہرہ عذرا مرضیہ انسیہ حورہ عاطفہ بطول جگر گوشر رسول یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بی بی کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں اس کاتب تقدیر نے اس قاصے دل میں علی کی محبت کو رواں دواں کر دیا اور ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عذاب پر بٹھا کر باحیثیت بنا دیا اور ہمیں توفیق دی ذکر محمد و اہل بیت محمد سننے کی. ورنہ عزیزان محترم دنیا میں انسان تو بہت سے ہیں، دنیا میں قوم تو بہت سی ہیں، لیکن کامیاب قوم صرف ایک قوم ہے، کامیاب انسان صرف ایک تو انسان ہے.
کون سی قوم ہے اور وہ کون سے انسان ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں اور قیامت تک کامیاب رہیں گے۔ نبی سے سوال کیا گیا تو میرے محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ دست ادب جوڑ کے سوال کرنا چاہتا ہوں، یا نبی اللہ، اے محمد مصطفیٰ، اے احمد مشتبہ، اے آمنہ کی گود کے پالے، اے عبداللہ کے یتیم، اے مکے کے باپ، اے بادشاہ دارین، اے شہنشاہ کائنات، اے مدینے کے وارث، اے مکے میں آ کر مکے کو بافضیلت بنانے والے، اے طٰہٰ و یاسین نبی، اے مزمل و مدثر نبی، اے بشیر و نذیر نبی، اے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے مصداق نبی، اے کملی والے پیغمبر، اے زہرا کے بابا، اے علی کے بھائی، اے ابو طالب کے بھتیجے، اے زہرا کے بابا، اے حسنین کے نانا، اے مسجد نبوی میں سجدے پر طول دینے والے رسول، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہماری عقل ناقص ہے اور تیرا کلام ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اے میرے محمد، اے میرے نبی، کیا کہنا، تم نے یہ تو بتا دیا کہ علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں، لیکن یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ روزے رکھنے والے، یہ حج پر جانے والے، یہ زکوٰۃ دینے والے، یہ خمس نکالنے والے، یہ نمازوں میں رکوع و سجدے کرنے والے، یہ تشہد پڑھنے والے، یہ سلام پڑھنے والے، یہ ترتیب و موالات بجانے والے، آخر وجہ کیا ہے کہ نمازیں سب پڑھتے ہیں، روزے سب رکھتے ہیں، حج سب کرتے ہیں، اور سب نکالتے ہیں، تلاوت سب کرتے ہیں، مکے میں سب جاتے ہیں، مدینے میں سب جاتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز سب پڑھتے ہیں، مگر کامیاب ایک قوم ہے۔ یا نبی اللہ، نماز پڑھنے والوں کو کامیاب کہہ دو، روزہ رکھنے والوں کو کامیاب کہہ دو، حج میں جانے والوں کو کامیاب کہہ دو، مکے میں جانے والوں کو کامیاب کہہ دو، محراب عبادت پہ آنے والوں کو کامیاب کہہ دو، مصلی پہ آنے والوں کو کامیاب کہہ دو، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والوں کو کامیاب کہہ دو۔ نبی کی آواز آ جائے گی، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میں نے کہا ہے پروردگار عالم کے مخلص نبی، خالص نبی، طٰہٰ و یاسین نبی، مزمل و مدثر نبی، بشیر و نذیر نبی، ہمیں نماز پڑھنے والوں کو کامیاب نہیں کہا، رکوع کرنے والوں کو کامیاب نہیں کہا، سجدہ کرنے والوں کو کامیاب نہیں کہا، تشہد پڑھنے والوں کو کامیاب نہیں کہا، قرآن پڑھنے والوں کو کامیاب نہیں کہا، قرآن کے سورے پڑھنے والوں کو کامیاب نہیں کہا، الحمد کی تلاوت کرنے والوں کو کامیاب نہیں کہا، تم نے پورا کا پورا قرآن پڑھنے والوں کو کامیاب نہیں کہا۔ اللہ کی قسم، اگر میں نبی کی آواز آ جائے تو میں یہ کہہ تو دیتا، مگر یہ تو روز اول سے لے کر قیامت تک یہی کہہ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ سلام بھیجیے محمد والے یہ حدیث سے بنتی نہیں ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ نہ جانے پتہ نہیں کیا ہوتا ہو جاتا ہے انہیں ساکرین کو کہ جب علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں تب تو کہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے، مگر جب نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے تو دونوں ہاتھ بلند نہیں کرائے جاتے، جب نعرہ رسالت کہا جاتا ہے تو دونوں ہاتھ بلند نہیں کرائے جاتے۔ خدا کی قسم ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو نبی نے کہا ہے ہم وہی کہتے ہیں۔ جب میرے محمد نے غدیر میں ایک مرتبہ
اگر میرا محبوب جس کے لیے نبی نے کہا ہو یا علی انت منی وانا منکا، جس کے لیے نبی نے کہا ہو الحسن والحسین منی وانا من الحسن والحسین، جس کے لیے نبی نے کہا ہو یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم ہی تو بات ہو جنت و جہنم، تو مجھے انصاف سے بتاؤ جس کا مولا جنت اور جہنم بانٹ رہا ہو، واہ واہ سبحان اللہ. بس وقت تمام ہو رہا، بات تمام کر رہا ہوں، موضوع تو بہت وسیع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اگر ہے آپ کو موقع دیا. اس حدیث کے ذیل میں ایک بندے نے آ کے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ کے والد تو جہنم میں جائیں گے، کون؟ جناب ابو طالب جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. لیکن آپ کس سے کہہ رہا ہے؟ آپ مولا علی صاحب آپ کے والد تو جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ اچھا کلمہ پڑھتا کون ہے؟ جو پہلے سے مسلمان نہ ہو. جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ تو بولے گا نا. کلمہ پڑھتا کون ہے؟ جو پہلے سے مسلمان نہ ہو. ابو طالب پڑھتا بھی کلمہ کیوں؟ ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کیونکہ اللہ جس کے فعل کو اپنا فعل کہے. اگر ابو طالب کافر تھے تو ہمیں تو ایسا کافر اچھا مسلمان اپنے پاس رکھو. ہمیں تو ابو طالب کافر صحیح، مولا آپ کے والد تو جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ. مولا نے کہا یہ بتاؤ نبی کا ایمان ہے؟ کہا یہاں نبی اللہ یہاں والا علی کیوں نہیں ہے؟ نبی کو سب مانتے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے آئے، وہ اللہ سے پیغمبر ہیں، وہ طٰہٰ و یاسین ہیں، وہ مزمل و مدثر ہیں، وہ بشیر و نذیر ہیں، وہ کملی والے پیغمبر ہیں، وہ مکے کے باپ ہیں، وہ بادشاہ کائنات ہیں، وہ شہنشاہ کائنات ہیں، وہ عبداللہ کے یتیم ہیں، وہ آمنہ کی گود کے پالے ہیں، وہ عبداللہ کے بھتیجے ہیں. کون نبی کو نہیں جانتا؟ اگر نبی کو جانتے ہو تو نبی کی باتوں کو بھی جانتے ہو گے. ہاں نبی کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. کیا تم نے مولا علی کہہ رہے ہیں آنے والے سے جس نے کہا تھا ابو طالب تو کہاں جائیں گے؟ نعوذ باللہ کا کم ہے. میرے مولا نے کہا جب نبی کو جانتے ہو تو نبی کی حدیث کو بھی جانتے ہو گے. کہاں نبی سے تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ نبی نے میرے لیے کہا تھا اے علی تو ہی جنت باجے گا. تشہد پڑھنے کے بعد نبی کو نبی ماننے کے بعد اللہ کو اللہ تسلیم کرنے کے بعد مکے میں جانے کے بعد مدینے میں جانے کے بعد مسجد نبوی میں تلاوت کرنے کے بعد اللہ سے بتاؤ جو لوگ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ تو شک میں پڑ گئے ہوں گے نا کہ ہمیشہ تو نبی ایک مرتبہ ذکر سجدہ پڑھتے تھے مگر آج کیا ہوا؟ سجدہ طویل ہو رہا ہے، سجدہ طویل ہو رہا ہے، سجدہ طویل ہو رہا ہے. خدا کی قسم 70 مرتبہ نبی کی زبان سے ذکر سجدہ جاری ہوا. مجھے انصاف سے بتاؤ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ جب نبی نماز پڑھا رہے تھے نا میرا دل کہتا انہوں نے شاید دیکھا ہو اور ان کی نگاہ حسین پر تھوڑا سا تو میرے ساتھ میں انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا دیکھا حسین دیکھا حسین دیکھا حسین. تو مجھے انصاف سے بتاؤ ان کی نماز باطل ہوئی یا نماز نہیں؟ ان کی نماز باطل ہوئی یا نماز نہیں؟ وہ بھیا نبی کے پشت پر حسین کے آنے سے نبی کی نماز باطل نہیں ہوئی. نبی کی نماز کو میرا
سبحان اللہ سبحان بھیجیے محمد کیا کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے؟ میرے رسول، میرے حبیب، میرے محمد، کملی والے پیغمبر، پہنچائیے بلغ جو میں بیٹھے ہوئے پہنچائیے بلغ میرے امر ہے، میرا امر ہے، حکم دے رہا اللہ اپنے حبیب کو. کیا کہہ رہا؟ بشارت کے لہجے میں، بڑے نرم لہجے میں، بڑے اچھے انداز میں، خوبصورت لہجے میں، یا ایھا الرسول بلغ، میرے رسول، میرے حبیب پہنچائیے کیا ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل کیا جا چکا. اور جو ہے یہ تو اللہ نے دی اپنے نبی کو بشارت، خوبصورت لہجے میں، اچھے انداز میں، ہمارے اور آپ کی زبان میں کہوں میٹھے الفاظ میں اللہ نے کہا میرے نبی تبلیغ کرو، پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ کیا وہ باتیں جو تمہارے اوپر ہم نے اپنی جانب سے نازل کی ہے. یہ تو تھا اللہ کا ایک انداز. اب قرآن، تاریخ، روایت میں الفاظ ہوتے ہیں لہجہ نہیں. اگر قرآن لہجہ نہیں تھا تو خدا کی قسم پھر آپ سے لہجے بتاتے تھے. اللہ نے کیا کہا میرے رسول تبلیغ کرو، اس کی جو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا. ایک لہجہ پڑھتا ہے، اب دوسرا لہجہ بتاؤں آپ کو، اپنی جگہ پہ بیٹھے نہیں رہے. اللہ ہے اللہ، اللہ کو کون نہیں جانتا؟ کہو یاسین کا مالک اللہ، رحمان الرحیم، مالک و قدوس، سلام و مومن، محیمن و عزیز و جبار، متکبر و خالق و باری، وہاب و رزاق و فتح العلیم، خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، اپنے مادر میں بچے کی حفاظت کرنے والا، بغیر ستون کی شامیاں لگانے والا، کنیوں میں چٹک تو خاروں میں کھٹک پیدا کرنے والا، ہم سب کو حیات اور موت دینے والا اللہ. جس اللہ نے اپنے نبی سے کہا نبی تبلیغ کرو. اب اسی اللہ نے کہا فَإِلَّمْ تَفْعَلْ، میرے نبی اگر ایسا نہ کیا. پھر لہجے میں تو اللہ فرمائے جانے محترم ایک مرتبہ تو کہہ رہا میرے رسول تبلیغ کرو، اچھا انداز ہے تبلیغ کرو رسول، مگر دوسری جو آیت کے دوسرا جو ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلْ، میرے رسول اگر ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت کی نہیں پہنچایا. تھکے تو میری استعمال میں دوں، اور اگر سننا چاہتے ہیں تو مل کے نعرہ لگائیے محمد والے محمد. آیت کے دو رخ ہیں، ایک رخ تبلیغ کرو اور دوسرا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچائی، اگر اس چیز کی تبلیغ نہ کری تو رسالت نہیں پہنچائی. دیکھیں تو صحیح اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد عربی سے، آخری نبی سے، الازم پیغمبر سے. یہ دادی کی روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے. روایت میں شک ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت میں شک نہیں ہو سکتا. میرے نبی علی کی ولایت پہنچاؤ. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت نہیں پہنچائی. آیت یہاں پر نہیں ہے، اللہ آگے کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس. نبی علی کی تبلیغ آپ کرو، لوگوں کے شر سے ہم بچائیں گے. لوگوں کے شر سے ہم محفوظ رکھیں گے. تو جسے کاندھوں پر اٹھا لے. آپ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں یا نبی اللہ؟
یہ علی کو کانوں پر اٹھا رہے ہیں. صرف علی کو اٹھایا ہوتا تو بات تمام کر دیتا. جا کے تاریخ پڑھیں, تمام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. یا تو قاعدے میں آنے کے بعد ابو طالب بن لال نے دوش نبوت پر قدم رکھ کر بتوں کو توڑا. محترم یا نہیں, یا تو ابو طالب کے شہزادے نے, ابو طالب کے لال نے محمد کے قدموں, اپنے قدموں سے محمد کے دوش پر سوار ہو کر بتوں کو توڑا. یا پھر یہی منظر مسجد نبوی میں نماز با جماعت ہو رہی ہے, صحابی نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اور ایک مرتبہ چھوٹا شہزادہ صفوں کو چیرتا ہوا وہاں پہنچا جہاں نبی نماز پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ نبی سجدے کی حالت میں تھے, حسین پشت پر تھے, اور نبی نے محسوس کیا, نبی نے محسوس کیا کوئی پشت پر ہے, کوئی نہیں, حسین پشت پر ہے. کیا نبی مسجد نبوی, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, نبی نماز پڑھا رہے ہیں, چھوٹا شہزادہ خرامہ خرامہ صفوں کو چیرتا ہوا وہاں پہنچا جہاں نبی تھے, پشت پر بیٹھ گیا. یا نبی اللہ نوازا ہے اتار دیجئے, یا نبی اللہ نوازا ہے اتار دیجئے, یا نبی اللہ نوازا ہے اتار دیجئے. عجب نہیں نبی کی آواز آ جائے, اگر صرف نوازا ہوتا تو اتار دیتا. یہ رسالت کا فارغ ہے. سجدے کی حالت میں ایک مرتبہ ذکر سجدہ پڑھا جاتا ہے. میرے محمد کے قدم مکے بھاگ گئے, تو مکہ مکہ نہیں رہا, محسمہ بن گیا. اب مکہ مکہ نہیں رہا, محسمہ بن گیا. لوگوں نے سوچا کہ صرف نبی تھے, آئے مکے میں قدم رکھا, محسمہ بنایا, بات تمام ہو گئی. نہیں, مکے سے ہجرت کر کے میرا محمد مدینے گیا. مدینہ مدینہ تھا, مگر جیسے ہی قدم مبارک محمد عربی مدینے میں آئے, مدینہ مدینہ نہیں منورہ بن گیا. مدینہ منورہ بن گیا. دنیا نے سوچا کہ خیال خام ہے, محمد کی آواز آ گئی, اپنا بھائی علی چھوڑ کے جاؤ گا, نجف کو نجف اشرف بنا دوں گا. شاید یاسین پڑھتے تو یہ مسئلہ یاد ہو جاتا. کیا کہا انہوں نے سورہ یاسین میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بے شک ہے میرے محمد, اے یاسین نبی, اے طٰہٰ نبی, ہم نے تجھے انبیاء و مرسلین میں سے بھیجا, تو بھیجا ہی ہوا ہماری جانب سے ہے, علی صراط مستقیم. تو کس پر ہے وہ صراط مستقیم؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے یہ کہا اللہ صراط مستقیم. تو صراط مستقیم پر ہے, کہوں جملہ, نبی کو صراط مستقیم پر آنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں نبی ہے, جہاں نبی ہے وہی صراط مستقیم. اگر نبی مکے میں ہے, اگر نبی انشاءاللہ لے کے جاؤں گا, اگر نبی مکے
صراط مستقیم. اگر نبی مدینے میں ہے تو صراط مستقیم. اگر نبی محراب پر ہے تو صراط مستقیم. اگر نبی مسجد میں ہے تو صراط مستقیم. اگر نبی مصلی عبادت پر ہے تو صراط مستقیم. اگر نبی عرش کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں تو صراط مستقیم. میرا سبحان اگر نبی پہلے آسمان پر صراط مستقیم پہلے آسمان پر. اگر نبی دوسرے آسمان پر صراط مستقیم دوسرے آسمان پر. اگر نبی تیسرے آسمان پر صراط مستقیم تیسرے آسمان پر. اگر نبی ساتویں آسمان پر صراط مستقیم ساتویں آسمان پر. مرزا والوں قیامت کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. اگر میرا محمد ابو طالب کی آغوش ابو طالب کی آغوش میں ہے تو صراط مستقیم بھی ابو طالب کی آغوش میں ہے. لیکن اے میرے محمد جب عرش کی نگاہیں تجھے دیکھتی ہے تو جس پر تو قدم رکھ دے وہ تو صراط مستقیم اور جو علی تیرے گوش پا جائے. سلامات بھیجیے نا محمد والے محمد. على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.